السلام علیکم علیہ یاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں ولید بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک علیہ یاری صاحب، آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. شیعہ تو نہیں آپ؟ علیہ یاری صاحب میں ہوں شیعہ، لیکن میرا مسئلہ بہت بڑا ہے، اگر آپ حل کر. کیا مسئلہ ہے؟ علیہ یاری صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین ہیں سنی. اچھا. تو میں نے اجازت کے بغیر آپ شیعہ حق بن پا گئے؟ لیا. اجازت کے بغیر شیعہ بن میں نے میں نے حق پا لیا، میں شیعہ ہو گیا. گئے. اچھا صحیح ہے. اب وہ ناراض ہیں؟ ائمہ اتحاد، میں ہوں سید، ویسے میرے ماں باپ سب سید، لیکن وہ سنی ہے. اب ظاہری صحیح. بات ہے، میں ائمہ اتحاد کی طرف چلا گیا، کچھ آپ کے کلپس دیکھے، کچھ باقی ذاکرین کو سنا، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں حق پہ آ گیا. اب بات یہ ہے کہ میرے والدین کے مجھ پہ کچھ اعتراضات ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اپنے سب سے بڑے شیعہ عالموں سے پوچھ کے ہمیں اس کے جواب دو. تو میرے نزدیک تو آپ ہیں، تو میں آپ سے وہ جواب چاہتا ہوں تاکہ آگے میں وہ جواب کنوے کروں. نہیں اتنے عالم ہیں. میرا وزن تو بھائی میں اتنا بڑا کا ہوں، میں تو مشکل سے 50 کلو بنتا ہوں. بڑے بڑے عالم ہیں، جتنے بھی 120 180 کلو کے بھی ہیں. جواد نقوی صاحب سائز دیکھے ان کا ماشاء اللہ. وہ فرزند ہزاروی پتہ نہیں کون سے، وہ یا تو شیعہ ہو جاتے ہیں، اندر ہی سنی ہو بہت جاتے بڑا ہے، بہت اتنا موٹا. ٹھیک ہے نا. تو میرے نال یاری صاحب کچھ ہیں جو آپ اگر کلیئر کر دیتے تو کیا سوال ہے مدد بھائی؟ ہو جاتی. کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں شیعہ طریقے سے، امام جعفر صادق کے طریقے سے، صحیح. اور باقی میرے عقائد ہیں شیعوں والے. میں جی باقی پہلے 3 خلیفوں کو نہیں مانتا، ان کی خلافت صحیح کو باطل سمجھتا ہوں. صحیح. اب میرے ماں اور جو روزے کا وقت ہے، روزہ بھی فقہ جعفری کے مطابق کھولتا ہوں. اچھا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے ماں باپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری بات مان کے نماز سنیوں کے طریقے سے پڑھ لو گے اور روزہ سنیوں کے وقت کے مطابق کھول لو گے، کیونکہ تمہارے اوپر اطاعت والدین فرض ہے، تو تمہیں اس کا گناہ نہیں ہوگا. نہیں، اطاعت والدین اس طرح نہیں ہے کہ اطاعت والدین ہر چیز میں واجب ہے نا. اللہ کی گناہ میں اجازت نہیں ہے نا اطاعت والدین. اگر والدین کسی کا ہندو ہو نا، کسی کا ہندو ہو والدین، وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی آپ دیکھیں میں آپ والدین آپ کے دین میں بولا اطاعت والدین واجب ہے، تو آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ مندر چلتے ہیں نا، مندر بت کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں. وہ تو یہی کہیں گے نا. جی اگر آپ مثلا کسی کے بہت سارے ہیں جو ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں. پاکستان پہلے تو سبھی ہندو تھے، ہندوستان پاکستان. ابھی جو مسلمان ہیں ان کی تعداد ہے، ان کے آبا اجداد سب مسلمان تو نہیں تھے، بہت سارے ہندو وغیرہ. تو وہ تو یہی کہیں گے بھائی کہ آپ ہماری بات مان لیں. تو یہ ان چیزوں میں ماں باپ کی وہ اطاعت نہیں ہوتی. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، ان کو اذیت کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کا ہر بات ماننا واجب نہیں ہے. دنیا جو عام چیزوں عام زندگی کی چیزیں ہیں نا، عام زندگی کی باتیں ہیں، وہ والد صاحب کہتے ہیں پانی پلا دو بھائی. والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ بازار سے وہ سبزی لے کے آؤ نا. اس طرح کی چیزیں وہ کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے. اور کیونکہ نہ کرنے سے بھی ان کی توہین ہوتی ہے، دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور اذیت کرنا حرام ہے، نیکی کرنا واجب ہے. ان چیزوں کو کرنی چاہیے. لیکن کسی کا والد صاحب کہہ دیں کہ بھائی آج سے تم نے میرے ساتھ بیٹھ کے شراب پینا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. وہ ہے دنیا میں ایسے لوگ شرابی ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ والد صاحب شرابی ہیں بھائی. وہ ان کو شراب وسکی کا آؤ بیٹے ادھر آج وسکی کا بوتل لے کے آیا، بیٹے کو وسکی پلانا چاہ رہا ہے. تو وہ کوئی ضروری نہیں آپ مان لیں، وہ بلکہ اس کو نہ ماننا واجب ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے چیزوں کو جو حرام کی طرف والدین اگر بلائیں، لیکن بے عزتی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بے عزت کریں اس کو کہ بھائی اس کو گالی دے دیں. نہیں، بے عزتی نہیں، احترام ادب کے ساتھ کہ بھائی آپ کا طریقہ باطل ہے. آپ مجھے بلا رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اب میں وسکی آپ کے ساتھ پی لوں، بھائی میں وسکی نہیں پی سکتا، یہ میرے دین میں حرام ہے، میں مسلمان ہوں. میں آپ کے ساتھ دوسری طرح کام کرتا ہوں نا، دوسری نیکی کرتا ہوں اس طرح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. تھینک یو سر. اللہ صاحب بات جی وہ یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر کافر کہتا ہاں ہے کہ ہندو مسلمان، ہو آپ ان جاؤ کو تو یہ سمجھا دینا کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہے نا. مسلمان کے مختلف فرقے ہیں.
تو آپ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اس طرح نہیں کہ سب مسلمان جو ہے وہ صحیح راستے پر ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 کہاں جائیں گے بھائی بتاؤ؟ 72 کہاں جائے؟ جہنم. جہنم اچھی جگہ ہے؟ نہیں، اچھی جگہ نہیں ہے نا. ایک فرقے کو نجات ملے گا، ایک فرقے کو. تو اب مسلمان سبھی مسلمان ہیں بھائی، آغا خانی بھی مسلمان ہے، بورے بھی مسلمان ہے، اہل حدیث، اتنے مسلمانوں کے فرقے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا. ان کا آپس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس نماز اسی طرح پڑھیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کا اوصیاء کا طریقہ، روزہ بھی اسی طرح، ٹھیک ہے نا. مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. جب خود اسلام کے بانی جو نبی نے اسلام لایا نا، اس نے خود بتایا کہ میری امت سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے. بات ہی ختم ہے.